السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ناظرین، آج ہم چند علماء کی آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قادری ہے جو نعت خواں بھی ہے، تو خیر ان کا مجھے پورا نام تو نہیں آتا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک امیر معاویہ سے محبت نہیں ہوگی، سمجھ لیں آپ کو شفاعت مصطفیٰ بھی نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ کو اسی حوالے سے ہم ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو انجینئر علی مرزا کی ویڈیو دکھائیں گے، تو آخر ان کی کیا رائے ہے۔ تو ناظرین، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سے، تو ناظرین جب ہم نے امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیا تو پھر ہماری بات تو مکمل ہو جاتی ہے۔ جب ہم نے مانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو وہ اللہ سے راضی ہے، تو پھر ہمیں کوئی بھی تک نہیں بنتا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہم ایسی سوچ رکھیں۔ تو چلے ناظرین مل کے وہ ہم تمام علماء کی ویڈیو دیکھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ۔ وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا، پوری زندگی معاف نہیں کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر۔ نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے۔ نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے۔ ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں۔ ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے۔ میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے منع ہے، لعن و تان نہ کرے، لعنت نہ بھیجے منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، حرام ہے۔ 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے کہ لعن تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کرے، زبان بند رکھے۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں، اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے، اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں، اور ان کے جلسے کریں، اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا،
جن کو سلفی کہتے ہیں. نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں. 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے. ان کا طرز عمل خروج تھا. کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے. صرف اتنی بات. مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لان تان نہیں کر سکتے، سب و ستم نہیں کر سکتے. معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں. ہمارے اوپر واجب کر دیا. عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہے، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا. اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں. کف لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے. ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی. کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا. تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ، زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی. وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے. معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم. 1300 سال یہ رہا. اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے رہے. تو خیر اکثر یہ بات کہی جاتی ہے اگر اور سنی بھی جاتی ہے، کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے بھیجا کہ جاؤ حضرت میرے معاویہ کو بلا کے لاؤ. تو وہ کھانا کھا رہے تھے، دوبارہ پھر بھیجا، وہ کھانا کھا رہے تھے، اسی مرتبہ پھر بھیجا، وہ کھانا کھا رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا پیٹ نہ بھرے. تو اس بات کو لے کر لوگ بڑا یعنی کہ اعتراضات کرتے ہیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ پر. تو ناظرین، اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا ہر ایک پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، ہر چیز ہمیں بتا دی. یعنی یہاں تک سمجھ رہے غسل جنابہ کا طریقہ ہمیں بتا دیا، نماز کا طریقہ ہمیں بتا دیا، رکوع کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، سجود کرنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو جب بیٹھتا ہے وہ بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا، حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. تو جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، روحانی باپ ہے. تو ناظرین، اگر روحانی باپ ہے، اگر دنیا دار جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے سے یہ بات کہہ لے، بیٹا اگر کھانا کھا رہا ہو تو وہ بات کہہ لے کہ بیٹا بس تو رجتا ہی نہیں، تیرا پیٹ ہی نہیں بھرتا، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں. جب بیٹا کیا باپ کے غصہ باپ پہ کرے گا یا باپ کے گھر پڑ جائے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو ناظرین، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یعنی امیر معاویہ اپنے صحابی، اپنے شاگرد اگر باپ ہونے کے ناطے یعنی روحانی باپ ہونے کے ناطے اگر یہ جملہ کہہ لیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ دنیا کا باپ ہی کہہ لیتا ہے تو یہ تو نبی پاک ہمارے روحانی باپ ہے. تو ناظرین، دعا کرے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ سے تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.